बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान का इसराइल पर बेशक वक्त ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल का हमला मुकम्मल हो गया। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या ये मामला यहाँ पर ठंडा हो जाएगा या लड़ाई मज़ीद फैलने का खतरा है? देखें मुगल साहब, मामला सिर्फ मशरिक़ वस्ता का नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया पे एक खौफनाक और भयानक जंग का साया जो है वो मौजूद है और ख़तरा मंडला रहा है। जी। और उसकी वजह ये है कि अगरचे ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया है कि हमने हमारा जो हमला है इट शुड बी डीम्ड कंक्लूडेड, कि इसको मुकम्मल तसव्वुर किया जाए कि हमने जो एक्शन लेना था 1 अप्रैल को जो ईरानी सफारत खाने पर दमिश्क में हमला हुआ, जिसमें जो पासदारान इनकलाब हैं उनके ब्रिगेडियर जनरल ज़ाहिदी साहब वो जी। शहीद हुए। 7 जो है वो मज़ीद अफ़सर जो हैं वो शहीद हुए, दीगर कैजुअलिटीज़ हुई उस अटैक में। उसके जवाब में वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा हमला जो है वो मुकम्मल तसव्वुर किया जाए। सही। लेकिन ख़तरा आप देखें क्यों मौजूद है। इस अटैक से बिल्कुल पहले जी। एक तरफ तो आपको पता है कि पूरा वेस्टर्न ब्लॉक मौजूद है ना, जी। इसराइल है और इसराइल के साथ अमेरिका और अमेरिका के तमाम इत्तहादी मौजूद हैं। फिर दुनिया में और दीगर ममालिक हैं जो अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तहादी नहीं हैं, लेकिन इसराइल के हवाले से वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या इसराइल के हवाले से उसे मरऊब हैं, उसके साथ उनके ताल्लुकात ऐसे हैं या किसी भी बुनियाद के ऊपर। तो एक तो वो पूरा ब्लॉक मौजूद है। जी। इस तरफ जो राबता हुआ है ईरान और रूस के दरमियान, इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन थी दरमियान में। हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो हमने की थी सुबह 5 बजे के करीब, जी। और अटैक शुरू हुआ 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इतलात आना शुरू हुई कि अटैक लॉन्च कर दिया गया है। आगाज़ में तो तफसीलात ही नहीं थी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ड्रोन्स ही होते हैं वो, लेकिन उनकी साख्त क्या है, कौन से हैं, उसके हवाले से तफसील नहीं पता थी। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसके बारे में तो लगभग 3:30 पौने 4 बजे इत्तला जी। आई कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से। फिर ये पता चला कि ड्रोन जो हैं उनके ऊपर 20 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था और ये खुद कुछ ड्रोन्स थे। दे वर नेवर मेंट टू कैरी आउट एन अटैक एंड कम बैक। वो सही। वो दूसरे वाले ड्रोन्स थे, जी। सस्ते ड्रोन्स थे। जिनने सिर्फ मवाद लेके जाना था मवाद बस। लेके जाना था और वहीं पर तबाह हो जाना था, और खुद कुछ ड्रोन्स थे। बेसिकली इतने महंगे भी नहीं होते, जी। दीगर जो टेक्नोलॉजी होती है उसके मुकाबले में ये रिलेटिवली जो है वो देर चीपर ड्रोन्स। इनके साथ अटैक हुआ। फिर इसकी जब तफसील सामने आने लगी, अब जो ईरानी मिशन है टू अक़वाम मुत्तहिदा, जो जी। उनका सफारत खाना है जो डील करता है अक़वाम मुत्तहिदा को, उसने एक ट्वीट किया है और बयान जारी किया है, ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को, और उसमें उन्होंने बताया है कि हमने किस बुनियाद के ऊपर ये हमला किया है, इसको क्यों मुकम्मल तसव्वुर किया जाए, और साथ में इन्होंने वार्निंग जारी की है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जिसको लॉन्च किया गया रिटेलिएशन के तौर पे, मैं जी। इसमें हम तकरीबन अब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 8 बजे के करीब। जी। तो सिचुएशन क्योंकि तब्दील हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले घंटों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशन भी कर दूँगा जो आज दिन में होनी है इस हवाले से। और अगर इज़राइल जी। अब मज़ीद कोई एस्केलेशन करता है, फर्दर अटैक करता है, जो कि वो हाइली लाइकली है कि करेगा, जी। कभी इम्कान है कि वो ये करेगा। अगर वो ये करता है तो उस सूरत में फिर क्या हो सकता है, वो सारा इनकी ट्वीट में, बयान में और उसमें मौजूद है। ईरान ने कहा है कि द मैटर कैन बी डीम्ड कंक्लूडेड, कि इसको सही। मुकम्मल तसव्वुर किया जा सकता है, किया जाए नहीं, किया जी। जा सकता है। ये जो परमानेंट मिशन है ईरान का, उसने एग्ज़ैक्टली क्या कहा? उन्होंने कहा कि कंडक्टेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर pertaining to legitimate defense, Iran's military action was in response to the Zionist regime's aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli regime make another mistake, Iran's response will be considerably more severe. It is a conflict between Iran and the rogue Israeli regime from which the US must stay away. और must stay away जो है वो साइड कैप्स दे। लॉक में तू साइड लिखा दे गया। रहो। हाँ। ये कहा क्या है उन्होंने? हम्म। उन्होंने कहा है कि हमने ये जो हमला किया है, ये सेल्फ डिफेंस में किया है, अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की जो आर्टिकल 51 है, उसके तहत हमने ये हमला किया है। और ईरान का जो मिलिट्री एक्शन है,
وہ جوابی حملہ تھا صہیونی ریاست کے اگریشن جو انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، جو انہوں نے حملہ کیا دمشق میں ہمارے سفارت خانے پر. جو میٹر ہے اس کو کنکلوڈڈ ڈیم کیا جائے، سمجھا جائے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے. ہاؤ ایور لیکن اگر اسرائیلی فورسز جو ہے، اسرائیلی ریاست ہے، اس نے کچھ اور کیا تو پھر بڑا ہی سخت جواب آئے گا. یہ معاملہ ایران کے اور بدماش اسرائیلی ریاست، روگ اسرائیلی جی رجیم کے درمیان ہے، جس سے امریکہ دور رہے. یہ اب آرٹیکل 51 کیا ہے؟ آرٹیکل 51 جو ہے وہ اقوام متحدہ کا بڑا کلیئر ہے کہ اس چارٹر میں، کیونکہ وہ جنگ روکنے کے لیے، امن رکھنے کے لیے بہت کچھ اس میں موجود ہے نا، کہ یہ نہیں کر سکتے آپ، کوئی سرحد نہیں پار کر سکتے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں کراس کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس چارٹر میں موجود کوئی بھی چیز آپ کا جو پیدائشی حق ہے اپنے دفاع کا، چاہے وہ انڈیویجول ہو، کوئی چاہے ایک گروپ ہو یا کلیکٹیو سیلف ڈیفense ہو، اس سے نہیں روک سکتا. یہ چارٹر آپ کو اپنے دفاع کے حق سے نہیں روک سکتا اگر آپ کے اوپر ایک آرمڈ مسلح اٹیک ہو اور آپ اقوام متحدہ کے ممبر ہوں. ہاں، صرف اس صورت میں اگر اقوام متحدہ سلامتی کونسل جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے کسی عمل کا آغاز کر چکی ہو. اب جو 1 اپریل کو حملہ ہوا تھا جس میں بریگیڈیئر جنرل زاہدی شہید ہوئے، زاہدی، عزیز اور ان کے ساتھ مزید جو پاسداران انقلاب کے آفیسرز ہیں وہ شہید ہوئے، اور ایمبیسی کمپاؤنڈ کے ساتھ جو جڑی ہوئی عمارت ہے اس کو نقصان پہنچا، وہاں پر مزید جو ہے وہ کیجولٹیز بھی ہوئیں. اس کے بعد ایک ایفرٹ کیا گیا روس کی طرف سے، اور روس نے کال کیا کہ آپ جو ہے وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اس کو کنڈیم کرے، مذمت کرے، اور اس کے لیے انہوں نے اجلاس بلایا، لیکن وہ انکنکلوسیو رہا، جی اس کے اوپر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب کیونکہ وہاں سے کچھ نہیں آیا تھا اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے، تو ایران نے کہا کہ ہم نے اس بنیاد کے اوپر، اب جو رابطہ ہوا ہے اس اٹیک سے بالکل پہلے ایران اور روس کے درمیان، دیٹ ٹیلز یو کہ ایران نے کہ اس کو کانفیڈنس میں لیا. یہ ہنٹ ہے، ایگزیکٹلی اس خبر میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن حملے سے عین پہلے یہ رابطہ ہونا ایران کے وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان، اس کی خبر کیا رپورٹ ہوئی، اور اب تک جو گزشتہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ اور وہ ساری ڈیولپمنٹس اور ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہے، جہاں تک ہم نے کور کر لی تھی اس سے آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ، کیونکہ میں نے آغاز میں ہی جو گزشتہ ویڈیو تھی اس چیز کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے. میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ادروائز آپ جو اس خطے کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو، یا اسرائیل کیا کرتا ہے، کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک کنکلوژن یہ ہے کہ نتنیاہو نے جو دمشق میں حملہ کروایا ایرانی سفارت خانے پر، اس کے مقاصد تھے. اس کے مقاصد یہ تھے کہ اس کے خلاف جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اس کے قریبی ممالک میں، واشنگٹن میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، جو وار کرائمز کمٹ کیے جا رہے تھے، جنگی جرائم کر رہا تھا اسرائیل غزہ میں، اس کے اوپر تھوڑی سی آوازیں کم ہو جائیں. ایک نیا فرنٹ جو ہے اس نے جنگ کا کھول دیا ایران کے ساتھ، اور کیونکہ ایران کا ایک علیحدہ سے معاملہ ہے ویسٹ کے ساتھ، تو پھر وہ نتنیاہو کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ ایک نیا وار کا فرنٹ کھلے گا، ایک نیا ایونیو کھلے گا، تو اس سے ایمرجنسی جو ہے وہ مزید رہے گی، اور اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے اقتدار کی، آپ وار لائک سچویشن میں یا وار میں، تو آپ الیکشنز میں نہیں جا سکتے، تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ تبدیلی سے بھی رک جائیں گے. پھر جو پروٹیسٹ اسرائیل کے اندر شروع ہو گئے تھے ان کو روکا جا سکے، اور کیونکہ ایران کا حملہ فضائی حملہ ہوگا تو جو اس کو ڈیفنس ایکوپمنٹ چاہیے، جس میں اب ایک ڈیلے آ رہا ہے امریکہ کی جانب سے، تو وہ اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کروایا جا سکے، خاص طور پر جو F-35 طیارے ہیں. تو یہ کر کے اس نے اٹیک کر لیا. اب کچھ ڈیولپمنٹس جو اس کے بعد ہوئی ہیں کہ ایک تو پاسداران انقلاب، انہوں نے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ اس اٹیک کے فوراً بعد کھڑا ہو گیا. جو بائیڈن کا جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ آیا، وائٹ ہاؤس کا اس پہ اسٹیٹمنٹ آیا، پینٹاگون اور سارے ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا بیان آیا، کینیڈا کا، ان سب کے بیانات آئے، جرمنی کا، فرانس کا، ان سب کے اسٹیٹمنٹس جو ان کے قریبی اتحادی ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس آ گئے،
اور جو ان کے ایسٹس ہیں وہ آلریڈی ان دی ایئر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کا بحری جنگی جہاز جو ہے وہ موجود ہے، اسٹریٹ آف ہرمز میں موجود ہے، اور امریکہ نے تو کہا ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینڈ کریں گے، اور ڈیفینڈ صرف نہیں کریں گے بلکہ دے ہیو دا کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور انٹینٹ کہ وہ خود اٹیک بھی کر دیں. صحیح. یہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے. تو اس پہ پاسداران انقلاب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ اس سارے معاملے میں آئے گا، پھڈے میں پڑے گا، تو اس کو ہم رسپانس دیں گے. دوسرا جو کینیڈا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ان ایکویوکلی جو ہے انہوں نے کنڈیم کیا اسرائیل کے اٹیک کو. پھر مزید جو ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی جو ہے وہ مذمت آ گئی سیریس ایسکلیشن کی، لیکن انہوں نے سیریس ایسکلیشن کہا ہے، ایرانی اٹیک نہیں کہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسکلیشن جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہے، اسرائیل کے اور ایران کے درمیان ہے. مائنر ڈیمیج ٹو بیس، ایک فضائی جو ان کا اڈا ہے، ہوائی اڈا، ملٹری بیس، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مائنر ڈیمیج ہوا ہے، تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، یہ اسرائیل نے کہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کالز آئی ہیں کہ اس تمام معاملے کو روکا جائے، ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. اسرائیلی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ ویڈیوز پوسٹ ہوئیں ٹویٹر کے اوپر، اور ان کی کنفرمیشن الجزیرہ نے کی ہے کہ جو پروجیکٹائلز ہیں وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ابھی تک جو اٹیکس ہو رہے تھے، جو غزہ سے ہوئے تھے، جو لبنان سے ہوئے تھے حزب اللہ کی طرف سے، ان کا جو ریچ ہے وہ اتنا آگے تک نہیں تھا جہاں تک یہ ریچ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس کو کنفرم بھی کیا ہے میڈیا نے. سعودی عرب نے جو ہے وہ ضبط کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیل کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے لیے، انہوں نے ریکویسٹ کر لیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے فوری طور کے اوپر اس سارے معاملے پر، اور وہ آج 3 بجے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہونے چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں کچھ اہم ہیں. فرانس کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اس پہ آتا ہوں جو اصل معاملہ ہے جو ایران اور روس کے درمیان ہے. نیتن یاہو کی گفتگو ہوئی، ٹیلی فونک کنورسیشن جو بائیڈن کے ساتھ، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اور یو ایس ڈیفنس منسٹر، ان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی. اس کے علاوہ جب کنکلوڈ ہو گیا اٹیک کرنے کا اعلان کیا ایران نے، تو اس کے بعد اسرائیل میں وہ جو ایک الارم اور الرٹ تھا، لوگوں کو بنکرز میں بھیج دیا گیا تھا، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب بنکرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایران نے جو ہے وہ جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید ایسکلیشن جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ نہیں چاہتے، جیسا کہ ان کا انٹینٹ اس میں نظر آ گیا تھا کہ جو وہاں پر موجود ہے، جو ان کے ٹویٹ میں موجود تھا. اب آ جائیں آپ اس خبر کی طرف، ایران اور روس کے جو ایرانی اور رشین ایف ایمز ہیں، فورن منسٹرز ہیں، ان کے درمیان خبر ارنا نے بھی رپورٹ کی، پریس ٹی وی نے بھی کی، مزید جو ایرانین اسٹیٹ میڈیا ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایرانین رشین ایف ایمز ڈسکس ریجنل ڈیولپمنٹس اینڈ دس ہیپنڈ بیفور دی اٹیک. تو دیٹ ٹیلز یو کہ کوارڈینیشن ہوئی ہے. لیکن خبر کیا جاری کی گئی کہ ایرانی فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے روسی اپنے جو ہم منصب ہیں سرگئی لاوروف، ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی. اچھا یہ بھی نہیں اس میں کلیئر کیا گیا کہ فون جو ہے وہ ایرانی فورن منسٹر نے کیا تھا یا رشین فورن منسٹر نے کیا. کنو بل پہ ہاں بل کسے پڑا. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اور تہران اور ماسکو نے علاقائی صورتحال، ریجنل ڈیولپمنٹس، اور جو اسرائیل کا ریسنٹ اٹیک ہے ایرانی کونسلیٹ کے اوپر سیریا میں، اس کو ڈسکس کیا. The two top diplomats held their talks over the phone on Saturday. ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے روس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی 2 اپریل کو ہی، ایک ہی دن کے بعد جب یہ اٹیک ہو گیا تھا. اور ایرانی ڈپلومیٹک مشن میں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں روس کی طرف سے جو کچھ کیا گیا. پھر ساتھ ہی اس میں دونوں ممالک نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت اس میں زبان میں گفتگو کی. لیشڈ آؤٹ ایٹ دا یو ایس فار واٹ ہی ڈسکرائبڈ ایز اڈاپٹنگ ڈبل اسٹینڈرڈ پالیسیز ایز واشنگٹن پریونٹڈ اے سیکورٹی کاؤنسل. امریکہ نے ویٹو کر دی تھی نا، تو اس کے اوپر پھر رشین فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ
डिप्लोमेटिक मिशंस को टारगेट करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हर मुल्क को इस इकदाम की मजम्मत करनी चाहिए. दिस टेल्स यू कि देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान. सही. और जब ये सूरत हाल बन जाती है कि एक ब्लॉक, जो ब्लॉक पॉलिटिक्स आपको पता है कि ऑलरेडी जी. चल रही है, तो उस सूरत में ये कह देना कि अभी ये सूरत हाल कंक्लूड हो गई है, तो कंक्लूड अभी नहीं हुई. लेट्स सी कि ये आज जो इजलास होता है अक़वाम 3 मुत्तहिदा बजे. सलामती काउंसिल का, जी. उसका आउटकम क्या आता है, सही. ईरान के खिलाफ क्या कुछ कहा जाता है, उसको कोई वीटो करता है या नहीं करता. स्टेटमेंट देखिए, अगर ईरान के खिलाफ आ रहा हुआ तो रूस और अगर ईरान के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसको वीटो कर देंगे. सही. तो इसराइल को अगर नहीं मिलेगा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से वो जो डिमांड कर रहा है, तो उस सूरत में फिर वो कोई अटैक कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि वो ईरानी टेरिटरी पे करे, अगरचे जो इनिशिएट हुआ है जवाबी हमला वो ईरानियन सॉइल से हुआ है. हम्म. अब वो किसी प्रॉक्सी के जरिए नहीं हुआ, किसी रीजनल ग्रुप की तरफ से डायरेक्ट नहीं हुआ. हुआ, इराक के किसी ग्रुप से नहीं हुआ, वो डायरेक्टली ईरान की तरफ से हुआ है. तो अगर तो वो वहाँ पर अटैक करते हैं, ईरान को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, या फिर रीजन में किसी और ईरानियन कॉन्सुलेट के ऊपर, किसी और जगह के ऊपर हमला करते हैं, तो उस सूरत में मामला जो है वो यकीनन फैल सकता है. और इसमें बाकायदा एक पोटेंशियल मौजूद है कि एक रीजनल कम से कम जो वॉर है उसमें कन्वर्ट हो सकता है. और अगर ये होता है उस सूरत में ये एक बड़ी भयानक और खौफनाक जंग होगी, क्योंकि इट हैज़ द पोटेंशियल कि ये तीसरी जंग अजीम में तब्दील हो जाए. सही. बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.